الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث پاک کو اپنے فضائل اعمال فضائل نماز کے اندر اس کو لکھا ہے کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک اس میں مستعد اور بہادر تھے، وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اور وہ دونوں حضرات بھی جنت کے دروازے پر ہیں، اور جنت میں سے ایک شخص بلانے آیا اور ان دو میں سے جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا ان کو جنت میں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ آیا اور وہ جو شہید ہوئے تھے ان کو بھی لے گیا، اور ان کو یوں کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ اس خواب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوا۔ صحابہ کو بھی تعجب ہوا، ان خواب دیکھنے والوں کو بھی تعجب ہوا کہ وہ شہید تھے، ان کو بعد میں جنت میں بلایا گیا، اور 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا، جن کی عام حالت میں موت ہوئی، ان کو پہلے بلایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس صاحب کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تم ان کے اعمال نہیں دیکھتے۔ انہوں نے 1 سال میں پورے 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھے اور 1 سال کی نمازیں پڑھی، جس کے اندر اگر 29 کے سارے مہینے گنے جائیں اور فرض اور وتر کی 20 رکعتیں گنی جائے تو 6960 رکعتیں ہوتی ہے، اور 13920 سجدے ہوتے ہیں۔ تو اتنے سارے سجدے انہوں نے کیے، اتنی ساری رکعتیں پڑھی، اور نفل ہوں وہ الگ ہے، اور نیک اعمال۔ تو تمہیں کیا معلوم کہ وہ دونوں کے اندر زمین و آسمان جتنا یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو گیا۔ اب یہ حدیث پاک ہم نے کئی مرتبہ سنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے سے امت کو اعمال کی طرف ابھارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو فضائل دیے گئے کہ وہ فضائل کو دیکھ کر وہ اعمال کے کرنے والی بنے۔ اور یہی جو حدیث پاک ہے وہ الگ الگ فرق کے ساتھ، جیسے یہاں پر 1 سال کا فرق ہے تو دوسری حدیث پاک کے اندر 40 دن کا بھی فرق ہے، اور ایک حدیث پاک میں صرف 8 دن کا فرق ہے، کہ دونوں کا انتقال میں 8 دن کا فرق ہے۔ لیکن جو شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں بلایا، اور جو 8 دن کے بعد جن کا انتقال ہوا اور 8 دن تک نمازیں پڑھی، اللہ کے سجدے کیے، ان کو پہلے جنت میں بلایا گیا۔ اب گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک ہم دیکھیں ہم نے کیا اعمال کیے۔ اگر نمازیں قضا ہوئی ہے کتنی زیادہ دکھ کی بات ہے، اگر جماعت چھٹی ہے تو ہمارے لیے کتنے دکھ کی بات ہے، اگر رکعتیں گئی ہے تو کتنے دکھ کی بات ہے، اور اگر یہ ایام چلے گئے اس میں ہم نے ذکر تسبیح تلاوت کی یا نہیں کی، اگر نہیں کی تو ہمارے لیے کتنے خسارے اور نقصان کی بات ہے، کہ 8 دن کے فرق میں شہید کو اپنی زبان میں کہہ لو اوورٹیک کر رہے ہیں وہ، اور پہلے جنت میں بلایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بہت بڑی چیز ہے، اور ہم لوگوں کو شیطان نے بہکا رکھا ہے، وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔
کچھ نہ کر کے اللہ معاف کر دے گا. میں نے اس کو دلائل کے ساتھ بھی کبھی بتایا ہے کہ دیکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہی والی صفات اللہ پاک کی روزی کے اندر ہے. کیوں روزی کے مسئلے میں وہ اللہ پاک روزی دینے والا ہے, کیوں بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ اللہ بیماری میں تندرستی دینے والا ہے, کیوں بیماری کے علاج کراتے ہیں؟ نہ کرائیں. صرف اعمال نہ کرنے میں, ایک ٹیکہ لگانے میں یہ دھوکہ شیطان نے دے رکھا ہے کہ مت کر, وہ معاف کر دے گا. تو نہیں کمائے گا تو روزی نہیں دے گا, تو نہیں دوا پیے گا وہ اچھا نہیں کرے گا, تو نہیں کھائے گا تو کیا تجھے جلائے گا نہیں؟ ارے جب تک تیری سانسیں پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے مر نہیں سکتا تو. کیا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیوں کھانا کھاتا ہے؟ بند کر دے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اعمال نہ کر کے وہ معاف کرے گا, خالی ٹیکہ لگایا ہے. کتنی مرتبہ روز استغفار کرتا ہے؟ چل وہ بتا, جس کے متعلق اللہ قرآن میں کہوے کہ اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں. سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے اعلان کیا, اپنے قرآن میں, اپنے کلام میں اللہ نے اعلان کیا. وہ نبی آخر الزمان اور وہ نبی تمام نبیوں کا نبی, وہ ایک ایک مجلس میں کئی مرتبہ استغفار کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے کے موقع پر آخری سورت جو نازل ہوئی اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ استغفار کر اے نبی. اور تو اتنا بڑا بھروسے, تیرا ایمان وہ سریا پہ پہنچ گیا کہ پوچھے جب کہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے, ورنہ اللہ کی یاد تک نہ آئے تجھے 8 دن تک. بات کو سمجھو, یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. شیطان دھوکہ دینے پہ پڑا ہوا ہے. اندر کا نفس ہمیں بچلاتا رہتا ہے. اعمال کے کرنے سے گریز نہ کریں, اپنے آپ کو اعمال والا بنائیں. یہ خود صحابہ کے واقعات, نبی کے دور میں نبی موجود ہیں اور اس طرح کا واقعہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تشریح کر کے دے دی کہ اس کے اعمال نے اس کو شہید سے کتنا آگے نکال دیا. تم کو کیا معلوم, دونوں میں زمین و آسمان کی دوری اور فرق ہو گیا, اتنا وہ آگے بڑھ گیا. لہذا بھائیو, میں تو ابھی یہی بات کرتا ہوں کہ زندگی کو پچھلے بعد میں سوچنا. گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کا سوچو کہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال اور ہم نے کیا کیا. اور بے شک ہم سب سے بھول چوک ہوئی, بے شک ہم سب سے اعمال میں کمی ہوئی. اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں, جنت کے کمانے میں, نیکیوں کے جمع کرنے میں, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں, اور اللہ کی رضا کے پانے میں, اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف بڑھانے میں بے شک ہم سے کمی ہوئی. تو کیا یہ جمعہ میں سن کر صرف افسوس کر کے بیٹھ جائیں گے یا کچھ ارادہ کریں گے؟ یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کہنے والا سننے والے, ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ چلتے چلاتے, بیٹھتے جاگتے, سوتے, سفر حضر, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کے قرآن کی تلاوت, نمازوں کو اس کے اوقات پر پڑھنا, اس کا اپنے آپ کو پابند کریں. کتنی زبردست مثال ہے کہ ایک ساتھ دونوں ایمان لائے. ایسا بھی نہیں کہ ایمان لانے میں آگے پیچھے ہوئے, کہ ایمان کی ابتدا اور نیک اعمال کی ابتدا اور اللہ کی غلامی کی ابتدا دونوں کی ساتھ ہو رہی ہے, اور فرق مرنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے, اور وہ اتنے بڑے درجے پہ کہ شہادت کو پایا. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, اور ان اعمال کے ارادے اور نیتیں کرنا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایمان والے کے عمل سے بھی آگے اس کی نیت ہے کہ ہم دل میں نیت اور ارادہ کریں, اور اس نیت اور ارادے کے بعد ابھی مر گئے, آج مر گئے, عصر کی نماز سے پہلے مر گئے, تو وہ نیت اور ارادہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائے گا. لیکن اندر سے نیت ارادہ بھی تو پختہ نہیں کرتے جو ہمیں عمل پہ کھڑا کر دے. اتنے زیادہ ہم اندر سے کمزور ہو چکے ہیں کہ جیسے کہ کوئی آدمی زندہ سو رہا ہو, اس کو جھنجھوڑیں تو اٹھ جائے گا,
ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ، لیکن مر ہی گیا ہے تو پوری دنیا مل کے جھنجھوڑیں، وہ اٹھے گا نہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے گویا کہ ہمارے دل سو نہیں گئے بلکہ مر گئے ہیں، مو گئے ہیں، کہ کتنے بیان، کتنی اس کو کچوکے لگائے جائیں لیکن وہ دل اعمال کے اوپر اٹھ کے نہیں دیتا۔ جو فجر کے بے نمازی ہیں، آج کی بات کو سن کر فجر کے نمازی کیوں نہیں بن جاتے؟ اور صاف ستھری بات، جو رحمت والے نبی یوں کہتے ہوں کہ جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو جمع کروں اور کہوں کہ ایندھن جمع کرو، اور لکڑیاں یا ایندھن جو بھی جس دور کا، اور جو لوگ بلا عذر بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت والا نبی ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہو۔ جو سرے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے، پھر بھی بولیں گے نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کے بعد بھی بولیں گے بے نمازی بن کر جی کر، پھر بولیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے بغیر عذر کے، بے جماعت ہو کر پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تو آقا اس پہ اتنا غصہ ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں یوں کہا نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ رحمت والا نبی اللہ کو منع کر اضافہ مضافہ کی بات اللہ پاک سے لی ہو جس نے کہ اللہ میری امت کے اعمال، نیک اعمال میں اضافہ کر، تو 700 گنا، پھر اس پہ اور زیادہ، پھر اس پہ اور زیادہ، 10 گنا سے شروع کیا گیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، وہاں سے شروع ہوا، پھر 700 گنا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کہہ دیا ارے بے حساب دوں گا۔ واللہ یضاعف من یشاء بغیر حساب، بے حساب دوں گا۔ جا میرے نبی تو غم مت کر، تیری امت کی فکر مت کر، اور امت کچھ نہ کر کے ایک ہی بات کرے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والے سے معافی بھی تو مانگی جاتی ہے، چہ جائے کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں، اور پھر خالی جب کوئی پوچھے جب کہوے، ورنہ کتنی یاد آتی ہے، کتنا مرتبہ دن میں کہتا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دینا۔ اور بھائیو دھوکے سے نکلے، یہ سب شیطانی دھوکے ہم کو لگ رہے ہیں، مردوں کو عورتوں کو دھوکے لگ رہے ہیں۔ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اعمال نہ کر کے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ہماری زندگی کا وقت کیسا جا رہا ہے، کل کا دن کیسا گیا۔ اہل اللہ اپنے دن بھر کا حساب کرتے تھے، آج کا کاروباری وہ حساب کرتا ہے دن بھر کا، تو مال کا حساب کرے گا، اعمال کا حساب نہیں کرے گا۔ ارے تو کیا عقل مند ہے اور تو کیا کما کے اونھا ہو جائے گا۔ وہ تھے عقل مند جو اپنے دن بھر کے اعمال کا حساب کرتے تھے، آج کا میرا دن کیسا گزرا، کیونکہ یہ میرا دن نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ کل 26 تاریخ تھی تو 26 تاریخ کے 9ویں مہینے کا 2024 کا میرا دن نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ تو وہ کون سے پلے میں رکھا جائے گا؟ اس کی اندر سے نیکی نکال کر نیکی میں، برائی نکال کر برائی میں، تو یہ دن میرا کون سے پلے کو جھکائے گا؟ فضولیات میں، لغویات میں، دنیا کی برائی کرنے میں، لوگوں کی برائی کرنے میں، بس اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہ ایک ایک دن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ تو سجدے اللہ کے اڑا دے گا، لکھے گا نہیں فرشتہ۔ تو گالی بکے گا، وہ لکھتا ہے فرشتہ۔ تو اللہ کا سجدہ فرض نماز اڑا دے گا، فرشتہ لکھے گا نہیں۔ سو رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو دین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ مال کا نقصان ہو تو کتنے اس کو دکھ لیتا ہے، کیا اعمال کے نقصان پر دکھ لیا تو نے کبھی تیری آنکھ میں آنسو آیا کہ میرے مولا میری نماز چلی گئی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موت کو تو ہم نے خرید لیا ہے۔ کوئی بات کو سمجھو، عورتیں بھی اسی طرح بس بے اعمال ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ کے احکام کو نہیں لے رہی، عورتوں کے ذمے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا، وہ عورتیں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہی۔
اپنی لپا ڈگی میں سے، اپنے فونوں کے دیکھنے میں سے وہ عورتیں اونچی آ جائے تو بہت ہے. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں کچھ بات کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک زندگی، اس کے بعد قبر کی کتنی بڑی زندگی ہوگی نہیں معلوم. مغلیہ سلطنت کے بادشاہ قبروں میں سو رہے ہیں، آج 500-600 سال تو ان کو ہو گئے، اور کتنا سوئیں گے پتہ نہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آدم علیہ السلام کی اولادیں قبر میں سو رہی ہے، ہزاروں سال ہو گئے. جب قیامت آئے گی تب اٹھنا ہے، وہاں تک سونا ہے. وہاں کے سونے کا انتظام نہیں کرے گا کہ تیری قبر میں تیرے لیے جنت کا بسترا لگے. تو میدان میں جاتا ہے چادر لے کے جاتا ہے، تو تیری قبر کے لیے جنت کے بسترے کا انتظام نہیں کرے گا. وہی بکے گا اللہ معاف کرنے والا ہے. تیری قبر کا بسترا، تیری قبر تجھے دبا دے گی تو سوچتے نہیں ہیں، ایسا اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن کیسے گزرے گا؟ 50 سال کی مر رہا ہے، 50 سال کی پلان بنا رہا ہے، سوچتا ہے. 50,000 سال کی نہیں سوچے گا کہ اللہ عرش کا سایہ مجھے دے دے، ورنہ تپش میں کوئی سہارا نہیں، کیسے کھڑے رہ سکوں گا. خیال نہیں آخرت کا، تصور نہیں قائم کریں گے کہ میرے آقا نے کہا پسینے میں ڈوبتا ہوگا، پسینے میں پسینے اترتے ہوں گے. آقا کی بات کو سوچیں گے نہیں، رفلی لیں گے اس کو، وہ دیکھی جائے گی، وہ مغفرت ہو جائے گی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین کفروا الی الجنۃ زمرا. دونوں قسم کی جماعتوں کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں کہ جماعت در جماعت، جوک در جوک جنت کی طرف اور جہنم کی طرف جاتے ہوں گے. تو سوچ تو صحیح، تو کیا کر رہا ہے، کس طرف تیرے قدم بڑھیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والا اور نیک اعمال کا خلائق میں سب سے بہتر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ عمل نہیں کر کے معاف ہو جائیں گے. نکل بھائی دھوکے سے نکل، عورتیں دھوکے سے نکلیں، نوجوان دھوکے سے نکلیں، عالم حافظ امام مؤذن دھوکے سے نکلیں. سب یہ دنیا سب کو لاگو پڑتی ہے. خدا را ایسا نہ کریں. اپنی موت کو سوچ کر، آخرت کو سوچ کر اور اللہ سے مانگ کر. وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کی زبانی اپنی جنت کی بشارتیں سن کر وہ اپنے لیے ڈرتے تھے. انہوں نے تو کبھی ایسے دعوے نہیں کیے ارے وہ اللہ معاف کر دے گا. جنت کی بشارتیں نور والے نبی سے سن کر کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ روتے رہے. حضرت عمر دنیا سے یوں جا رہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے میرا سر زمین پر رکھ دے، اور اپنی داڑھی کو زمین پہ رگڑ کے کہہ رہے اگر اللہ نے تیری پکڑ کی اور اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا. وہ دنیا سے جانے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ جس نے اتنی مسجدیں بنائی، اتنی فتوحات کی، اس کو یاد نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. بے نمازی مسلمان بولے گا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. شرم نہیں آتی ہم کو. شیطان کا دھوکہ ہے، صاف کہتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. وہ اعمال سے رکا کر، فرض نمازوں کو چھڑا کر، اللہ کے احکام سے روح گردانی کرا کے ایک خالی لیبل تمہارے زبان پہ چڑھا ہے. وہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے تو جان بچانے کے لیے کہتا ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے. کیا دن بھر میں تجھے اللہ معاف کرنے والا کتنی مرتبہ یاد آتا ہے؟ سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے تو کہتا ہے ارے وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تجھے نبی اعمال بتا کے نہیں گئے، تو نبی کا پیروکار نہیں بنے گا. ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اعمال پر لاؤ. سب سے پہلے بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اب میرے آقا کی بات کے آگے کون جائے گا؟ اب بھی کہے گا اللہ معاف کرنے والا ہے. نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو کیا
بڑے اللہ والے کو کہتا دعا میں یاد کرنا، جا کے تیرے کو حصہ نہیں لگے گا، میرے آقا نے کہا ہے۔ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ دنیا کروٹیں لے رہی ہے، تیری میری زندگی کروٹ نہیں لے سکتی، تیری میری زندگی نہیں بدلے گی۔ تمہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے اب اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں، اعمال کے ساتھ، فونوں اور فلموں کے ساتھ برباد نہ کریں اپنے گھروں کو۔ جا بجا بیٹھے رہتے ہیں، جا بجا لے کے بیٹھے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں کہ اے جوان بچے تیری زندگی برباد ہو رہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، سب دیکھ کے اندھے، سب دیکھ کے اندھے، کوئی ان پہ ترس کھانے والا نہیں کہ یہ فون تیرا ساتھی ہے، غلط دیکھے تو تیرا غلط ساتھی ہے، تجھے غلط جگہ لے جائے گا، یہ فون تیرا ساتھی ہے، اچھا دیکھے تو تیرا اچھا ساتھی ہے، تجھے اچھی جگہ لے جائے گا۔ کہاں جا رہا ہے فون ہم کو لے کر؟ ہمیں فون لے کر کہاں جا رہا ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ تیرا غلط دوست تجھے غلط بنا دے گا، تیری غلط سنگت تجھے بگاڑ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کے ناخن اور عقل کے ہوش ہمیں لینے کی توفیق عطا فرما، دھوکے سے نکلنا نصیب فرمائے۔ یہ شیطان کا، دنیا کا، نفس کا دھوکہ ہمیں لے ڈوبے گا، اس سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا